اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اللہ۔ بس زیادہ زحمتیں نہیں، موسم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دربار آل محمد سے ملنے والی خیرات سلیقے سے بانٹنی ہے۔ جو جتنی توجہ اور دھیان میں ہے وہ اتنی خیرات لے کے جائے گا۔ نہ جابر کر کے کبھی پڑھا نہ پڑھنا ہے۔ بادشاہوں کا ذکر ہے، سلیقے سے کیا جائے تو پتھر بولتے ہیں آپ تو پھر عزادار۔ ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ بادشاہوں کا ذکر اگر جنگل میں بھی کیا جائے تو وہاں سے بھی جواب آ جاتا۔ قطعاً نام بری کی خواہش میں نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ ایسا کبھی سوچ کے مجلس پڑھی۔ میں کائنات کے بہت بڑے سخی کا تذکرہ ایک شعر سے کر رہا ہوں۔ کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دکھ کی مت۔ بادشاہوں کا دستور سخاوت اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ہر بادشاہ کی سخاوت کی شہرت اپنی ہوتی۔ کوئی دولت دیتا ہے، کوئی زر و مال دیتا ہے، کوئی جواہرات دیتا ہے، کوئی جاگیریں دیتا ہے۔ تجھے بتاؤں جسے ہم مانتے ہیں وہ کتنا سخی ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ جابر نہیں کرنا، آپ کا بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس موسم میں گھر چھوڑ کے بارگاہ میں آ جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ نہیں بھی بولیں گے تو عبادت میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کوئی جابر نہیں، مولا کی قسم کوئی ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں۔ اس گرمی میں فرش عزا پہ بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے۔ نجات آپ کی ہے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے۔ شعر میں مکمل کروں، آپ کے چہرے پڑھوں، اندازہ ہو جائے کتنی دیر پڑھنا ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ ادب سنا کریں، ادب سے وابستہ رہا کریں۔ ہر لفظ منبر کا نہیں ہوتا، ہر لفظ منبر سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، ہر لفظ سننا بھی نہیں چاہیے۔ سننے کا بھی سلیقہ ہے اور پڑھنے کا بھی۔ بڑے عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ کی جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنا پڑھنے والے کا دھیان پڑھائی پہ زیادہ ہوگا۔ جتنا آپ کی توجہ کم ہوگی پڑھنے والے کا دھیان بھی کم ہی ہوگا۔ مجھے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جیسے عالم دین نے اگلے شعر پہ بڑی داد دی، میری پیشانی چومی، فرمایا اس موضوع کو اس انداز سے تم نے نبھایا ہے، خالق نے تمہیں یہ اگر خیرات دی ہے تو ناز کرنا کہ یہ بادشاہوں کی خاص خیرات۔ میں کلے وال سیدہ میں یہ شعر پڑھ کے اندازہ لگا لوں گا کہ انہوں نے جو فرمایا تھا وہ کتنی بڑی بات ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟
کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، بولتی زبانوں کو شہنشاہ اپنی امان میں رکھے، خالق آپ کو سلامت رکھے۔ سلام ہے جی آپ کو، نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، مولا کی قسم راضی ہو گیا جی، آگے داد نہ بھی ملے تب بھی راضی۔ مجھ جیسے فقیر کے لیے اتنی بڑی داد کا آ جانا، اور مجھے کیا چاہیے؟ وجاد بھائی، حسین بھائی، درے حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ یہ واحد قوم ہے جو کفن تحفے میں دیتی ہے۔ جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام۔ کسی اور قوم سے کہے نا، کسی کے دروازے پہ جا کے تو کفن دے کے آئے۔ ناز کیا کرو اپنے اوپر، کسی سے کم نہیں ہو آپ۔ جو دولت آپ کو، سرمایہ آپ کو نصیب ہوا، وہ دنیا میں کسی قوم کو نصیب ہی نہیں ہوا۔ کوئی آ کے مجھ سے مناظرہ کر لے، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ ہے، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ ہے۔ تمہارا بولنا بہت بڑی عبادت ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، تمہارا بولنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس موسم میں بیٹھ جانا عبادت، تائید میں بولنا عبادت، صرف دیکھنا مجھے، دل بولے تو بولنا ہے۔ خالق آپ کو سلامت رکھے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ۔ میں ضلع گجرات میں پہلی بار یہ لفظ پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ لفظ کی تہ تک پہنچ جائیں۔ برکت کے لیے تسبیح سیدہ، رحمت کے لیے حدیث قصہ، ضمانت کے لیے امام رضا۔ جو پیچھے رہ گیا وہ رہ گیا، مولا کی قسم۔ کسی کے پاس ملنگ تیرے کو معافی یاد، مولا کی قسم۔ بات کیا تو میں نہ مانگتا، کچھ جا کر بیٹھا ہوں تیرے کو معافی۔ ملنگا تو بڑا میرا نظام ہے، میں ملنگا نو بڑا احترام کرنا چاہیے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ۔ پہلی اور آخری قوم ہے آپ جو امام زامن باندھتے ہیں۔ مائیں بھی مطمئن ہوتی ہیں کہ بیٹا امام زامن باندھ کے گیا ہے تو خیریت سے لوٹ آئے گا۔ داد کے لیے تو پڑھ ہی نہیں رہا ہوں میں، آپ کے چہروں کی یہ جو مودت ہے اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ، ضمانت کے لیے امام رضا، مشکل کے لیے مشکل کشا۔ وہ پچھلے بندے تک اگلے 2 فکروں میں داد دینی ہے، وہ پچھلے بیٹھے ہوئے عزادار تک، جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس سے معافی مانگ کے ایک مرتبہ اسے داد لے لوں تو میرا دل مطمئن ہو جائے۔ برکت کے لیے حدیث قصہ، رحمت کے لیے تسبیح سیدہ، ضمانت کے لیے امام رضا، مشکل کے لیے مشکل کشا۔ کوئی قوم لے آ جو یہ دعویٰ کرے امراض کے لیے خاک شفا ہے، بخشش کے لیے کفن کربلا ہے۔ زندگی ہو۔ مجھے کسی نے کہا جی آپ غلط تبلیغیں کرتے ہیں ممبر پہ۔ میں نے کہا جی کیا پڑھ دیا ہم نے غلط؟ پھر جمعے کے جمعے اعتراض آتے ہیں، بہت کم وقت میں اعتراض ظاہر ہو جاتے ہیں۔ غلط تبلیغیں کرتے ہیں آپ، چھٹی دے دیتے ہیں آپ مومنین کو۔ میں بسم اللہ، مومسد زندہ ہے، قرآن دی قسم، چاہ صاحب زندہ ہے جی۔ وہ ملنگ نے داد دے دی، بس بڑی بات، اور کیا چاہیے؟ ممبر پہ کھڑا ہوں اور تہ دل سے کہہ رہا ہوں، کوئی ذاکر نامور بیٹھا ہو تو معافی نہ مانگتا۔ اس سے معافی اس لیے مانگی کہ اس کا ٹائم تھا، میں نے اس سے کہا 5 منٹ اپنے مجھے دے دے۔ خالق اس کو سلامت رکھے۔ جمعے کے جمعے اعتراض آتا ہے،
میری بات بھولیے گا نہیں، بچے خاص طور پہ جو بیٹھے جمعے کے جمعے تسی انٹرنیٹ زیادہ استعمال چشمہ تاں لگ گیا ہے 24 گھنٹے موبائلات بہ کے نا جی چشمے لوال ہیں وہ اعتراض کے جواب دیے جا رہے ہیں. یہ ہماری قوم کا نصیب ہے اور بڑا بلند نصیب. کون سی بات رہ گئی جس کا ہم نے اعتراض نہ دیا؟ سارا کچھ ہم نے بتا دیا. ضد والا نہ مانے تو نہ مانے، اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں. ہاں جی آپ غلط تبلیغیں کرتے ہیں، بتاتے نہیں ان کو حقیقت کیا ہے. میں نے کہا جی کیا حقیقت ہے بتایا کریں. قبر میں اندھیرا ہوگا، آئے گیا تو تھوڑے سن لو وہ خیر. قبر میں اندھیرا ہوگا، گھٹن ہوگی، تنہائی ہوگی. پہلی بات اور اہم بات، قبر تنہائی ہے تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کسی کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی کلی قبر کلا حساب ہے. دوجہ دا کی واسطہ ہے جی میں چاہے ہیں جی وہ بڑا اندھیرا ہوگا. مولا دی قسمیں اتنا کچھ کہا جاتا ہے قبر کے متعلق، سننے والے سن ہو جاتے ہیں، سن کے سن ہو جاتے ہیں. نہ داد نہ آہ نہ واہ، گھر جا کے بیچارے پریشان، کھانا بھول گئے. پتہ نہیں کی ہونا ہے قبر. بڑا اندھیرا ہوگا بھائی، ہوگا مان لیا بھائی، ہوگا بھائی ہوگا، تسلیم ہے جی تسلیم، اندھیرا ہوگا. میں فکرہ کہتا ہوتا ہوں کوئی بچہ سنبھال لے گا تو کام آ جائے گا. قبر لوگوں کے لیے قبر ہے، ہمارے لیے زیارت گاہ ہے امیر المومنین. اللہ تمہیں سلامت ہے، خالق آپ کو آباد رکھے. جو ادب پہ بولتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں. میں بسم اللہ کرنا بابا جی، بڑی مہربانی جی، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے عزت. قبر لوگوں کے لیے تاریخ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. لوگوں کے لیے تاریخ ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. لوگوں کے لیے تنہا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. ایک بندے نے کہا بڑی پکی قبریں بن رہی ہیں آج کل، اینٹیں، پھر گارا، پھر پلستر، پھر اوپر سلیب علیحدہ. تو آپ کہتے ہیں مولا آ جائیں گے، وہ کیسے آئیں گے؟ تو میں نے ایک بہت پرانا شعر اس کو سنایا، میں نے کسی زمانے میں لکھا تھا تیرا رجب پہ. میں نے کہا جو یہ کہتے ہیں کہاں سے تو لحد میں آئے گا، بھول جاتے ہیں تیرا کعبے میں آنا یا علی. بیدار بیٹھا کرو، ذکر سنا کرو. گھر سے آ ہی گئے ہو تو پھر سن کے جایا کرو. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. حسین تمہیں عزت عطا فرمائے. پوری طاقت سے مل کے حیدری یا علی. تو میں نے کہا قبر میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، یہی رٹ لگائی ہوئی ہے. 1400 برس ہو گئے یہی سنتے آ رہے ہیں ہم. چلو علاج ہی بتا دو، وہاں پہ کیا کر کے جائیں کہ اندھیرا نہ ہو. نہیں جی یہ تو اللہ کو پتا ہے جی کیا ہوگا وہاں. میں نے کہا اس لیے بہت ڈراتے ہو. منبر سے اعلانیہ کہہ رہا ہوں، ہمیں قبر کا خوف نہیں نہ تاریکی کا خوف. اور پوچھو عقیل محسن نقوی سے کہ وجہ کیا ہے. منبر ہے، ذکر سر پہ ہے. یہ خیال مجھے بادشاہ نے عطا کیا ہے. جس کا ایمان ہے قبر میں اٹھنا ہے، علی کی زیارت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، وجہ اللہ کی زیارت ہونی ہے، فرشتوں سے گپ شپ ہونی ہے، وہ سنے باقیوں کی خیر ہے. میں نے کہا تو جو ڈراتا ہے قبر میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد. وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، وہ نہیں آیا جو نہیں بولا اس فکرے پر. امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو. صلہ مل گیا، نوکری کا حصہ مل گیا. چوتھے مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں، جو ادب سے تھوڑے منسلک ہیں. 2 لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کے نام آتے ہیں، وجاہت بھی بیٹھے ہیں، مسنین پہ بیٹھے ہیں. ادبی لوگ ہیں، ان سے تو داد دے لوں گا. یہاں پتہ چل جائے گا کون کون ادب سے کتنا وابستہ ہے. چوتھے مصرے پر اللہ تیرے چہرے کی مودت میں ہمیشہ اضافہ فرمائے. مولا نسلیں آباد و شاد رکھے. بابا جی آپ نے دعا کرنی ہے. میں نے کہا تجھے بتاؤں ہم کیوں نہیں ڈرتے. جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد.
ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے روا دوا ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد۔ کہاں گئی قبر میں ہم اس کے در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ چراغ ماتم شبیر اپنے سینے پر، اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے، تو نے سن کے چلے جانا ہے، پورے دن کی مجلس ہے، پتہ نہیں کب شروع ہوئی کب اختتام پذیر ہونی ہے، پتہ نہیں کون کون سے نامبر جا کر پڑھ چکے، کس کس نامبر نے پڑھنا ہے، مجھے قطعاً نہیں علم، میں یہ شعر پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ کے دلوں پر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کلیجہ ہتھیلی پر رکھ کے شعر پڑھتا ہوں، جو معیار ہے شعر کا، آپ کا سننے کا حق اگر آپ نے ادا کر دیا تو میں مولا کی قسم دعا کرتا ہوا جاؤں گا۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ میں پرواز کر کے پڑھوں، حق ادا نہ ہو تو کل تک داد دے، پھر بھی شاید دو داد تھوڑی پڑ جائے، شعر بڑا ہو جائے۔ اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ خدا حسین سے خود ہم کلام، سنا کی نوک پہ، سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے۔ نوجوان لوگ، زنجیر زن لوگ، خون کا پرسہ دینے والے لوگ، ماتمی جوان، پتہ نہیں کتنی مرتبہ مجھ سے یہ کوئسچننگ ہوئی، زنجیر زنی، زنجیر زنی، زنجیر زنی۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ عشق کی توضیح نہیں ہوتی، عشق میں توضیح تشریح نہیں ہوتی، ہم حسین کے عاشق ہیں، وارث حسین ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں پھر کام لمبا ہو جائے گا، میں نے آگے جا کے پڑھنا ہے، آگے جا کے پڑھنا ہے، ٹائم نکل گیا نا، گجرا والے میرا 5 بجے ٹائم ہے، خیر ٹینشن آپ نے نہیں لینی، یہ میرا اور اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا معاملہ تھا، معاملہ حساس ضرور تھا مگر اتنا زیادہ بھی سینسٹیو نہیں تھا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ زنجیر زنی کی توضیح بیان کریں، اب تک پڑھا آپ کی مرضی سے 2 مصرے سن لیں، اس کے بعد دیکھو میں نے کیا پڑھنا ہے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر، بادشاہ گرمی زیادہ ہے، مومن کافی دیر کے بیٹھے، داد نہیں بھی دیں گے تو دکھ نہیں ہوگا، لیکن اگر سمجھ کے اتنا بول پڑے جتنا میں سوچ رہا ہوں تو پھر میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ سنا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام، اس سے آسان فکریں لکھے نہیں جا سکتے تھے۔ عقیل ماتم زنجیر اور کچھ بھی نہ ہو، عزا کے دشمنوں کا قتل عام ہے کہ نہیں؟ خیر مولا آباد، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ، بولتی زبانوں کو بادشاہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، آپ جیئے آپ آباد رہے۔ یا علی یا علی، جیتے رہو بیٹا۔ عشق کرو حسین سے، یہ دروازہ ہی عشق کا ہے۔
دروازہ مودت کا ہے. اتنی مشکل منزل تھی حسین کے عشق کی، صرف 72 رہ گئے تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، میں فقط فضائل پڑھ رہا ہوں. 72، ایک طرف لاکھوں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بادشاہ کا کوئی اپنا ہی نظام ہے. 72 زندہ ہیں. لاکھوں میں سے چند نام آپ کو یاد ہوں گے، وہ بھی جو ممبر سے بار بار دہرائے گئے صرف لعنت کے لیے. دہرائے بھی گئے تو لعنت کے لیے. وہ لاکھوں میں سے چند نام آپ کو یاد ہوں. 72 کا عدد بھی یاد ہے، 72 کے نام بھی پڑھے لکھے لوگوں کو یاد ہیں. مولا کی قسم کوئی عجیب معجزہ ہے حسین. جتنا دنیا مٹاتی ہے اتنا حسین طلوع ہوتا ہے. میرے پاس لفظ ہوتے ہیں، کوئی خرید لے تو خرید لے، کوئی نہ خریدے تو اس کی مرضی ہے. حسین کل بھی زندہ، حسین آج بھی زندہ. حسین ہے ہی معجزہ. حسین کل بھی مطمئن تھا، حسین آج بھی مطمئن ہے. یزید کل بھی پریشان تھا، یزیدیت آج بھی پریشان ہے. مجھے کسی نے کہا جی آج کی پریشانی کیا ہے؟ میں نے کہا گلی گلی میں علم ہے، پرچم ہے، عزا ہے، زنجیر زن ہے، سبیلے ہیں، لنگر ہیں، ماتم ہیں، نوحے ہیں. ظاہر ہے یزید کے لیے بڑی مشکل بات ہے. یزید وقت کو گلیاں پتہ نہیں کتنی گلیاں تبدیل کر کے جانا پڑتا ہے. یہاں بھی علم، وہاں بھی علم، وہاں بھی علم، وہاں بھی علم. کلے وال سے ہم گزرتے ہیں مین جی ٹی روڈ سے تو علم ہی نشانی ہے. جہاں سب سے زیادہ علم لگے ہوئے وہ کلے وال سائدہ ہیں. تمہاری خوشامد نہیں کر رہا ہوں، مولا کی قسم یہاں آنے سے پہلے بھی یہ فکر میں بول چکا ہوں. آپ کبھی بھی کسی بھی مشکل میں گرفتار نہ ہوں، تھوڑا ساتھ دیں. میں نے 4 مصرے پڑھنے، اس کے لیے میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں. دنیا نے بڑی کوشش کی، ذاکرین کو قتل کروایا، علماء کے خلاف سازشیں ہوئیں. مولا کی قسم کھا کے ماتمہ کے خلاف سازشیں، ماتم کے خلاف، زنجیر زنوں کے خلاف، علم کے خلاف فتویٰ بازی. کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو رہ گئی ہو. 1400 سال گزر گئے، 1400 سال کہہ دینا آسان ہے. میرے والد گرامی کی 4 سطریں ہیں، نور سے بھی لکھی جائے تو شاید حق ادا نہ ہو. انہوں نے کہا میں چیلنج کر کے بات کرتا ہوں، یہ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی علی اللہ مقامہ کے مصرے ہیں. میں نے کہا نور کے قلم سے بھی لکھے جائیں تو شاید حق ادا نہ ہو. اتنی بڑی بات وہی کر سکتے تھے. 4 مصروں میں پورے سمندر کو بند کر کے دے دیا. جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، جو معرفت والے صاحبان بیٹھے ہو، جن کا عقیدہ عرش پہ ہے، مودت معراج پہ ہے، پہلے بولے ہو یا نہیں بولے ہو، چوتھے مصرے کو تولنا. اگر دل پر پورا اترے تو پھر بولنا، ورنہ پھر بھی چھٹی دے رہا ہوں. کیا کہا انہوں نے فرمایا شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. شبیر کردگار ہے، پورا مجمع اٹھ کے داد دے تب بھی شاید حق ادا نہ ہو. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. تاریخ پر ہے ناز تو جرت سے کام لے. آواز دے رہی ہے ابھی تک حسینیت، گر ہے کوئی یزید تو بیعت کا نام لے. سمجھ میں آیا کیا پڑا؟ اللہ تمہیں آباد رکھے، حسین تمہیں عزت عطا فرمائے، تم جیو. میں بسم اللہ کرنا جی. شبیر کردگار ہے اپنے اصول کا. دادی ایسی ملی ہے، کاپی میں نے کوئی نہیں کھولی ابھی، میں آپ کو بیدار کر رہا ہوں. دادی اتنی مل گئی کہ 6 سطریں اور والد گرامی کی یاد آ. مجھے نہیں پتا انہوں نے کب پڑھا، کب لکھی، میں نے بچپن سے سنی. اور جہاں بھی پڑھی، یہ 6 سطریں جہاں بھی پڑھی، دیواریں بولتی دیکھی. مومن عزادار تو ایک طرف، دیواروں سے آوازیں آئیں نعروں کی اور صدائیں بلند. کیا فکرہ لکھنے کا انداز تھا. مصر کے کرافٹیں دیکھیے گا. فرماتے ہیں بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول. علی کا واسطہ بولا. چلیں چھٹی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کبھی داد دوں گا. 6 مصرے میں دیکھتا ہوں کون کتنا بولتا ہے. فرماتے ہیں بول اے. 6 پہ کیوں، دوسرے مصرے پہ فیصلہ ہو جانا ہے. زیادہ دیر کیوں میں آپ کو صبر میں مبتلا کروں. دوسرے مصرے پہ فیصلہ. بولتا ہوا مصرع پڑھ رہا ہوں، پتھر پہ لکھے وہ بھی بول پڑے. بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول. ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زبان تو کھول.
راستہ دینا، راستہ بھائی کو راستہ دینا. آ جاؤ بسم اللہ. میں بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا. میں نے کہا تھا معاملہ سینسٹیو ہے، اتنا بھی نہیں. پاکستانی دنیا کی مشہور ہستی، سر میں بہت بڑا نام، قصیدے کے عنوان سے بہت بڑی پہچان، جناب غلام عباس رتن سے. خالق ان کی زبان میں ہمیشہ تاثیر میں اضافہ کرتا رہے. 6 سطریں سنیے. تھک گئے ہو؟ سن دو. بول ہے یزیدیت کے گھنٹہ سور نہ پڑے آ جاوے نا تسی کبو جی بس ہے جی. اردو والے کو مولا بچا لے یار. بول ہے یزیدیت کے. میں غلام باس سے دام دیتا ہوں یار، آپ چھوڑیں، آپ جانے مولا. بول ہے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول. ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زبان تو کھول. تاریخ سے بھی پوچھ، حقائق کو بھی ٹٹول. اپنی جفا بھی دیکھ، ہماری وفا بھی تول. اپنی جفا بھی دیکھ، ہماری وفا بھی تول. پورا کلے بال کل تک نعرے لگاتے رہے، شیر کی قیمت نہیں. اپنی جفا بھی دیکھ، ہماری وفا بھی تول. اپنی جفا بھی دیکھ، ہمارا نتیجہ سنیے 14 صدیوں کا. اپنی جفا بھی دیکھ، ہماری وفا بھی تول. نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر. خالق آپ اس کو لعنت ہی کر رہا ہے. میں بسم اللہ کرا بھائی جان، بڑی مہربانی. خالق آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. جب کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا، آنکھوں سے خون بڑھ جاتا تھا. تڑپ کے ایک فکرہ کہتے تھے، بہن کے سوالوں نے. بس ایک فکرہ. مجھے احساس ہے گرمی کا بھی اور آپ کا بھی. جب بھی کسی نے پوچھا مولا کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے کربلا تک سب سے زیادہ کس نے رلایا، فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے. میں بسم اللہ کروں. 2 ہی فکریں پڑھنے ہیں، زیادہ نہیں. دیکھنا مجھے جنہوں نے رونا ہے، ماتم کرنا ہے. ابن منظر صحابی ہے، 3 دن ایک ہی سوال کرتا رہا، مولا زیادہ کہاں روئے؟ خون رو کے فرماتے ہیں بہن کے سوالوں پر. مولا کربلا معلی میں اتنا ظلم ہوا، فرماتے کم نہیں تھا. اکبر کو برچھی لگی، فرمایا بہت رویا ہوں. چچا کے بازو قلم ہو گئے، فرماتے کم نہیں تھے. بابا کا سجدہ کم نہیں تھا. خیموں کا لٹنا. میں بسم اللہ کر رہا. بھائی کے ماتم سے ایک فکرہ یاد ہے، میرے والد گرامی نے راول پنڈی میں پڑھا، آگے نہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا پوری زندگی رونے کے لیے اتنا کافی. جہاں جبریل اجازت لے کے آتا تھا، شمر بغیر اجازت کے آیا. بسم اللہ. راول پنڈی کبھی نہیں مانتا. فرماتے جب آباد تھی علی کی بیٹی، جبریل رک جاتا تھا. اجڑی ہے تو شمر بغیر اجازت کے آیا. خیموں کا اجڑنا، فرماتے ہیں ایک طرف، چادروں کا لٹنا. مولا آپ نے ہتھ کڑیاں پہنی، باپ کے مقتل میں ماتم نہ کیا. فرماتے بہت روتا ہوں ان باتوں پر. مولا زیادہ کس بات پہ روتے؟ فرماتے 4 سال کی بہن کے سوالوں پر. قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے مولا آج منت ہے، ایک سوال تو سنا بہن کا، ہمیں تو پتہ چلے کتنے دردناک سوال تھے جن پر تو خون روتا ہے. ابن منظر برداشت کرے گا؟ مولا تیرا نوکر ہوں، پھر ایک سوال سن لے، پوری زندگی کا سامان ہے، آئندہ پھر نہ پوچھنا سجاد سے.
مولا جیسے آپ کا حکم. فرماتے بس ایک سوال سن لے. شام کا بازار تھا, پتھروں کی بارش تھی, تھکے ہوئے آپ بے شک ہوں گے لیکن ہر ہاتھ سینے پہ آئے گا, سیدزادے کا وعدہ ہے. پتھروں کی بارش, شام کا بازار, باغی باغی کا شور. فرماتے ننگے سر میری مائیں, ننگے سر پھپھیاں, تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم, تنگ راستے, بہت ہی تنگ گلیاں, مارنے والوں کا مجمع, تماشا دیکھنے والوں کی بھیڑ. اچانک میرے دامن میں میری 4 سال کی بہن نے ہاتھ ڈالا. میں نے مڑ کے دیکھا, میری معصومہ بہن, کانوں سے خون, چہرے پہ تماچوں کے نشان, گلے میں تنگ رسی, رو رو کے کہتی سجاد بھائی میں کچھ نہیں مانگوں گی, ایک منت کرنے آئی ہوں. کہے سکینہ کیا کہنا ہے؟ سجاد بھائی شیمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مارے, مگر تانا دے کے نہ مارے. سکینہ کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم, ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو. کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر تڑپتا ہے, کٹے ہوئے لبوں سے آواز آتی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی. میں بسم اللہ کر رہا, شرما کے نہیں, شرما کے نہ رویا کر. میں بسم اللہ کر رہا. 2 فکریں پڑھوں آج مصائب کی, بہت کم پڑھتا ہوں, بہت ہی کم پڑھتا ہوں. ایک عرصہ بہت زیادہ پڑھے ہی نہیں سے عطا ہوئی مجھے ذاکری. آج یہ فکریں پڑھتا ہوں. کلے وال ہے, ماتمیوں کا مجمع میرے سامنے, بہت ہی قابل احترام ذاکر ممبر پہ موجود. یہ گلے میں کپڑا ہے, جو ممبر سے ڈرامہ کرے وہ حسین کا کچھ بھی نہیں لگتا. سیدزادہ ہوں, عزادار ہوں. یہ ممبر کے غلاف پہ ہاتھ. کربلا سے شام تک ہر بی بی تکلیف میں تھی, ہر بچہ تکلیف میں تھا, لیکن سب سے زیادہ تکلیف میں تھی 4 سال کی بیٹی حسین کی. نہیں میں سمجھاتا ہوں کیسے تکلیف میں تھی. باقی بیبیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, مر نہ جائے ہم سید. 4 سال کی معصومہ کے گلے میں رسی تھی. میرا پڑھنا آسان ہے, تیرا سننا آسان ہے. امام سجاد کہیں نہیں بولے. کتابیں پڑھ کے دیکھ لے, مقتل پڑھ کے دیکھ لے, علماء سے پوچھ لے. خیمے جل گئے, سجاد نہیں بولا. چادریں لٹ گئی, نہیں بولا. باپ کے مقتل میں چپ رہا, پتھریلے راستوں پہ چپ رہا, سنگریزوں پہ چلا, نہیں بولا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, بہن کو تماچا لگا, چپ رہا. میں نے پڑھ دیا مصائب یہی تھا. پتھروں کی بارش میں چپ رہا. سیدو مجھے معاف کر دو, فکرہ پڑھتا ہوں. 15 آذانیں ناچنے والوں میں کھڑے ہو کے زینب نے سنی. سجاد نہیں بولا. شام کے بازار میں چپ رہا. بولا تو بولا کہاں. آ گیا یزید کا دربار, تخت پہ ملعون, سامنے علی کی غریب بیٹیاں, 1 رسی, 18 گردنیں, سب سے آگے فضہ, فضہ کے پیچھے بی بی عالیہ, عالیہ کے پیچھے علی کی بہو ہے, سب سے آخر میں جو چھوٹی اولاد والے معافی دینا, سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی معصوم بیٹی. حالت کیا ہے؟ کانوں سے خون, تماچوں کے نشان, کرتے کا دامن جلا ہوا, کبھی تھک کے دایاں پاؤں اٹھاتی ہے, بایاں رکھتی ہے, بایاں اٹھاتی ہے, دایاں رکھتی ہے. سجاد پھر بھی نہیں بولا. 7 گھنٹے گزر گئے, ملعون شطرنج کھیلتا رہا. علی کی بیٹیاں چپ کر کے کھڑی رہی. تیرے سینے میں دل ہے تو ماتم کی تیاری کر. سفیر روم اٹھا, یزید کے سامنے آیا. یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہا میں اور کسی کو نہیں پوچھتا. وہ جو سب سے آخر میں ایک 4 سال کی معصوم بچی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے, میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں. اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی, اسے رسی نے گرنے نہیں دیا. اللہ جانے کب سے پیاسی ہے, اللہ جانے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے, پڑھ لی مجلس, اتنا ہی پڑھنا تھا. یہاں بھی تیرا چوتھا معصوم نہیں بولا. بولا تو بولا کہاں. ملعون کو غصہ آیا, غصے سے اس نے کہا بچی کو میرے سامنے لاؤ. اب دعا کر جب مجھے موت آ جائے میں پڑھ جاؤں. بچی کو میرے سامنے لاؤ.
باپ کے قاتل کے سامنے سکینہ بی بی آئی، پڑھ دیا۔ ملعون نے پہلی بار تکبر سے پوچھا، بچی تیرا نام کیا ہے؟ سیدو معافی دینا، بی بی نے کوشش کی، لب ہلے، آواز نہیں آئی۔ اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے ان فکروں پر دیواریں ہلتی دیکھی، تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ پھر کہا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی۔ پڑھ دو فکرہ۔ چوتھی مرتبہ ملعون نے شیمر کو دیکھا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں یہ نام نہیں بتاتی۔ شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزہ آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز یہ ظالم حیا کر، میری بہن کے گلے میں رسی اتنی تنگ ہے، کوشش کرتی ہے، آواز کوشش کرتی ہے،